بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج سے 4 دہائیاں قبل جب 3 دوستوں نے مل کے ایک لا فرم بنائی تو ان کے خواب و خیال کے کسی نہا خانے میں بھی نہیں تھا کہ وہ تینوں ایک دن اس چوراہے پہ کھڑے ہوں گے۔ تینوں کا تعلق خیبر پختونخوا سے تھا۔ میری مراد جناب جسٹس یحییٰ آفریدی، جناب جسٹس سید منصور علی شاہ اور جناب جسٹس عطر من اللہ صاحب سے۔ ان کی جو لا فرم بنی اس کا نام تھا آفریدی شاہ اینڈ من اللہ۔ یحییٰ آفریدی صاحب کا نام کا آخری حصہ آفریدی اور منصور علی شاہ صاحب کے نام کا آخری حصہ شاہ اور عطر من اللہ صاحب کے نام کا آخری حصہ من اللہ۔ آفریدی شاہ اینڈ من اللہ۔ اچھا، ان میں سے 2 مؤخر ذکر اصحاب جو ہیں، منصور علی شاہ صاحب اور عطر من اللہ صاحب، پیمپرڈ لوگ تھے یا ان کے والدوں کے بہت بڑے نام تھے، پولیٹیکلی بھی یا بیوروکریٹیکلی بھی۔ جو بغیر کسی بڑے بیک گراؤنڈ کے تھے وہ آفریدی صاحب تھے، اس لیے شاید ان سے کچھ سینئر ہوں گے، اسی لیے ان کا نام سب سے پہلے لگایا گیا۔ تو بھائی، جو آپ نے 40 سال پہلے ایک بندے کو آگے کھڑا کیا تھا کہ نہیں بھائی، آپ باعزت آدمی ہیں، آپ ہم سے زیادہ کمپیٹنٹ ہیں، آپ ہم سے زیادہ اہل ہیں، آپ ہم سے زیادہ قابل احترام ہیں، تو آپ نے جن کا نام پہلے رکھا تھا آج قدرت نے ان کا نام پہلے رکھ۔ ثاقب نثار صاحب نے 2 نمبری فرمائی یحییٰ آفریدی صاحب کے ساتھ کہ ان کو جب پشاور ہائی کورٹ سے ایلیویٹ کر کے سپریم کورٹ لانے کی باری آئی تو یہ بات اگر یہ اس وقت اپنی ٹرم کے اوپر جب کے پی کے کی باری تھی اور ان کی سیٹ بھی خالی تھی، اگر وہ اس پہ یحییٰ آفریدی صاحب کو پشاور ہائی کورٹ سے ایلیویٹ کر کے سپریم کورٹ میں لے آتے تو اس وقت جو ہے وہ منیب اختر کی جگہ جناب یحییٰ آفریدی صاحب کا نام ہوتا، وہ سینئر پیونی جج ہوتے۔ منصور علی شاہ صاحب اگر چیف جسٹس بنتے تو، لیکن وہ لے کے آئے جناب جسٹس منیب اختر صاحب کو، جو ان کے استاد اور محسن کے داماد تھے، اور انہوں نے بنیادی طور پہ اپنا وہ احسان جناب ثاقب نثار صاحب نے وہ واپس لوٹایا جو ان کے سینئر اور اس سینئر پارٹنر اور استاد نے ان پہ میاں نواز شریف کے ہاتھوں ان کی تقرری کروا کر کیا تھا۔ انہوں نے کہا آپ نے میری بطور جج جناب میاں نواز شریف صاحب کو ایموشنلی بلیک میل کر کے ان سے تقرری کروائی تھی، تو میں جاتے جاتے اس کے جواب کے اندر آپ کے داماد کو اہل نہ ہونے کے باوجود بھی سندھ ہائی کورٹ سے اٹھا کر یہاں پہ لا رہا ہوں سپریم کورٹ کے اندر۔ ویسے وہ لاہور کے رہنے والے تھے بڑے پرانے، تو ان کو تو لاہور کے بڑے معروف ارائی فیملی سے ان کا تعلق ہے، تو پہلے تو ان کے ساتھ ان کے لیے یہ ڈسٹارشن کی گئی کہ پنجاب کے اندر عمر ساری پریکٹس ہونے کے باوجود یا لاہور کا ہونے کے باوجود انہیں سندھ کے اندر جا کے ہائی کورٹ کا جج بنوا دیا گیا، اور پھر کچھ عرصے کے بعد ان کو سپریم کورٹ ایلیویٹ کر دیا گیا۔ کچھ بندہ چالیں چلتا ہے، کچھ اللہ بھی چالیں چلتا ہے۔ جناب منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ ان کے لیے انہوں نے بڑا شاندار کیریئر گزارا، انٹرنیشنل سینیریو کے اوپر بھی انہوں نے اپنے بہت سارے فیصلے دیے اور جا کے سیل کیے، باقاعدہ خود مارکیٹ کیے، باقاعدہ ان کی ججمنٹیں دے کے تو امریکہ میں جا کے انہوں نے پریزنٹیشنیں دیں کہ دیکھیں میں نے کتنا شاندار کارنامہ سر انجام دیا۔ شنید ہے کہ اس تقرری کے لیے بھی اس وقت پاکستان کے اندر امریکہ کے سفارتکار جو تھے وہ شاہ صاحب کے لیے لابی کرنے کے اندر بہت سرگرم تھے۔ شنید ہے، کنفرم نہیں ہے، جن لوگوں نے ان کو مختلف لوگوں سے ملتے ہوئے دیکھا ہے ان کا یہ کہنا ہے، واللہ عالم میں اس طرح کی کسی افواہ کو
آنے کی برابر بھی حیثیت نہیں دیتا، لیکن یہ گھومتی رہی یہ افواہ. اچھا جی، اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے. دیکھیے یہ جو شاہ صاحب نے آخری وقت میں آ کے ریزرو سیٹوں والی ججمنٹ دی، کیا آپ نے ججمنٹ دے دی ہے، چھوڑ دیں اس کو، ٹھیک ہے. پھر اس کی 2 کلیریفیکیشن جاری کی. یہ تو آپ سارے دیکھ رہے تھے، جو آپ نہیں دیکھ رہے وہ بھی میں بتانے جا رہا ہوں. 2 کلیریفیکیشن تھی، اور کلیریفیکیشن این جس دن اسمبلی کا اجلاس ہوتا تھا اس سے ایک دن پہلے یہ کلیریفیکیشن جاری کر دیتے تھے. اور اگر یہ سارا کچھ آپ کر بیٹھے تھے تو وہ کال ہمارے محبی جناب عبدالقیوم صدیقی کے پھر معافیاں کس چیز کی مانگتے رہے، ناک کیوں رگڑتے رہے ہیں مختلف دروازوں پہ جا کے، پھر مقابلہ کرتے کہ ٹھیک ہے میں کانسیکوینسز فیس کرنے کے لیے تیار ہوں، پھر معافی مانگنے بھی پہنچے. یہ کمزور شخصیت کی نشانی تھی. قاضی القضاء ایک کمزور شخصیت نہیں ہو سکتا کہ اس کو چند یوٹیوبر بلی کر کے اپنی مرضی کے فیصلے اس سے لینا شروع کر دیں. ٹھیک ہے نا. عبدالقیوم صدیقی صاحب نے آج 2 ٹویٹس کیے ہیں اس موضوع کے اوپر. انہوں نے کہا اگر فیصلہ غلط ہو ہی گیا تھا تو کیا ضرورت تھی پھر جا کے ناک رگڑنے کی اور معافیاں مانگنے کی، ڈٹ جاتے سب. اب کانسیکوینسز بھگتوں گا میں، جا کے نہیں کسی کے سامنے ناک رگڑوں گا، پھر ناک بھی رگڑتے. جو کمیٹی کی میٹنگ ہوئی، اس کمیٹی کی میٹنگ میں سے پی ٹی آئی کے 3 ارکان جو تھے وہ غیر حاضر رہے. لیکن جیسے ہی میٹنگ شروع ہوئی، پیپلز پارٹی نے سب سے پہلے جناب جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا نام فلوٹ کیا اور کہا کہ ان سے بہتر کوئی چوائس نہیں ہو سکتا، کیونکہ انہوں نے بڑے ایسے مقدمات کے فیصلے دے رکھے ہیں جو عالمی سطح پہ پاکستان کی پہچان بنتے ہیں. انوائرمنٹ پہ انہوں نے بہت کام کیا ہے، اور ان کی سپورٹ کے اندر جمعیت علماء اسلام کے نمائندہ جناب کامران مرتضیٰ صاحب بھی فوری طور پہ تراک مار کے اتر، ٹھیک ہے، فوری طور پہ چھلانگ مار کے ان کے مقابلے کے اندر اتر آئے. انہوں نے کہا جی نائک صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں. اب ان دونوں کی اگر نمائندگی کو ہم ملائیں پارلیمان اس کے اندر تو یہ تقریباً 4 بن. تو اس کے جواب کے اندر 4 ارکان جو تھے وہ تو تھے پی ٹی آئی کے، پاکستان مسلم لیگ نواز کے. انہوں نے جیب کے اندر سے نام نکالا یحییٰ آفریدی صاحب کا، اور ان کی حمایت کے اندر فوری طور پہ متحدہ قومی موومنٹ نے چھلانگ لگا دی. تو یہ جو پہلا شو ڈاؤن ہوا، اس میں دوسری دونوں پارٹیوں کو پتہ چل گیا کہ یہ دونوں پارٹیاں ہم سے عددی اکثریت میں بھی زیادہ ہیں. اس کے بعد پھر نیگوشیشن ہوئی، مذاکرات ہوئے، بحث مباحثے ہوئے، لیکن تقریباً 11 بجے کے قریب، بلکہ آپ 10:30 پونے 11 تک تو نہیں تھا، 11 بجے کے قریب جو ہے وہ اگرچہ وقار ستی صاحب جو ہیں چیتا جگر ہے، جگر ہے اپنا ہے، وقار ستی جو، کیونکہ جو فریقین مجھے گالیاں بکتے ہیں وہ وقار ستی کو بھی بکتے ہیں، تو اس لیے بڑا ہے درد کا رشتہ یہ دل غریب سہی، تمہاری یاد میں آئیں گے غم گسار چلے، ٹھیک ہے نا. تو میرا وقار ستی کے ساتھ جو درد کا رشتہ ہے اس کے باعث میں اسے چیتا کہتا ہوں. چیتے نے یہ خبر بریک کر دی تھی جیو کے اندر شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں، کیونکہ ابتدائی راؤنڈ تو جیت گئے تھے نا یحییٰ آفریدی صاحب، تو اس نے کہہ دیا کہ یحییٰ آفریدی صاحب ہونے جا رہے ہیں. میرے خیال ان کے سورسز میرے سے بہت زیادہ ہوں گے، تو اور وہ اسلام آباد میں بھی ہوتے ہیں، تو انہوں نے خبر بریک کر دی تھی. اور وہ یحییٰ، اور آپ کو پتا ہے کہ شاہ زیب خانزادہ کا پروگرام تو 11 بجے ختم ہو جاتا ہے، تو 11 بجے سے پہلے یہ خبر آنا شروع ہو گئی. اب جناب یہ یوں اس وقت یوتھیوں کی جو زندگی کی امید ہے یا ڈور بندی ہے وہ ایک نقطے کے اوپر بندھی ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یحییٰ آفریدی تو انکار کر دیں گے. وہ یحییٰ آفریدی صاحب نے کسی ججمنٹ میں، کسی بینچ میں وہ بیٹھے ہوں اور انہوں نے جو ہے وہ منصور علی شاہ اور عطر من اللہ کے ساتھ کسی بینچ میں بیٹھے ہوں اور انہوں نے ان سے اتفاق کیا، مجھے وہ ججمنٹس بتائی جائیں، جتنی امپورٹنٹ ججمنٹس ہیں ان کے اندر
یحییٰ افریدی صاحب نے منصور علی شاہ اور عطر من اللہ صاحب سے اختلاف کیا ہے، اور بڑا ڈیرنگ قسم کا اختلاف ہے، بڑے دلائل کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو منفرد رکھتے ہیں، الگ نظر آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جب اپنے ذاتی معاملات کے اندر سپریم کورٹ گئے تو انہوں نے قاضی صاحب کی درخواست مسترد کر دی، لیکن انہوں نے ساتھ ہی بار ایسوسی ایشن کی جو درخواست تھی وہ قبول کر لی، اور یہ اس کا جواب انہوں نے یہ دیا کہ جس کو اس طرح سے درخواست گزار بن کے عدلیہ کے سامنے نہیں آنا چاہیے، اگرچہ فیصلہ انہوں نے وہی دیا جو ان لوگوں نے دیا تھا جنہوں نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی درخواست قبول کی تھی، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو الگ رکھا باقی جو رول غول تھا اس سے۔ کہنے کا مطلب یہ کہ وہ الگ رکھتے ہیں اپنے آپ کو، لون ولف جس کے بارے میں ایک انگریزی کی ٹرم بولی جاتی ہے، اس قسم کے آدمی ہیں وہ ہوتے ہی ہیں۔ بعض شخصیات، بعض لوگوں کا مزاج ایسا ہوتا ہے۔ خیر، میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھیے، میں اس میں سے اور کچھ نہیں نکال، اس فقیر نے آنکھوں میں آنسو لیے، رندی ہوئی آواز میں آپ سے یہ بات کچھ عرصہ پہلے عرض کی، اور وہ عرصہ کون سا تھا؟ جب عمران احمد خان نیازی کو ماننے والوں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں توہین کی تھی۔ آپ ان کو نہ مانیں، کفر کر دیں، انکار کر دیں، رب کو آپ کی پرواہ ہی، جاؤ خصمانو کھاؤ، آپ نہیں مانیں گے ہم اور قوم دے ہیں، اسے کوئی پرواہ نہیں، لیکن آپ ان کو ماننے کے دعوے دار ہو اور پھر ان کی شان کے اندر گستاخی کریں، یہ جرم نہ قابل معاف۔ پھر ان کے گھر کے اندر جا کے بچیوں کے، بیٹیوں کے، خواتین کی ردائیں کھینچیں، ان کے بال کھینچیں، ان کے خلاف بلند آواز کے اندر واہیاتیاں کریں، لوگوں کو بھیجیں کہ وہاں پہ پہنچ کے ان کے خلاف گالم گلوچ کرو۔ چیکو آیا تھا نا لندن سے، ٹھیک ہے سر، یہ ناقابل معافی تھا۔ کچھ باتیں دل کو نہیں لگتی نا، آپ ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ میں یہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں تھا کہ یہ حرکت کرنے کے بعد یہ شخص جو ہے یہ لمحہ لمحہ موت کا شکار نہیں ہوگا۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ آپ اس کی سیاست کو، اس کی عزت کو اس طرح پگھلتے ہوئے دیکھیں گے جس طرح دھوپ میں پڑی ہوئی برف پگھلتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کے کسی غرور سے، کسی حماقت سے ہر اہل ایمان کو محفوظ رکھے، میری دعا ہے۔ اور اگر کوئی ایسی گستاخی ہو جائے تو جھک کے اس کے ہاں گڑ گڑا کے معافی طلب کر لیا کرتے ہیں، اسے عاجز لوگ بڑے پسند ہیں، ٹھیک ہے؟ اس سے وہ کہتا ہے غرور میرے سے مجھے ہے، صرف تم، یہ میری چادر ہے غرور، اس کو ہاتھ نہیں لگا۔ اور جو غرور کو پھر اختیار کرے، پھر وہ کہتے ہیں نا یہ میرے ساتھ پرسنل ہو گیا، پھر وہ پرسنل ہو اس طرح بڑی بڑی قطرہ قطرہ، قتلہ قتلہ، لمحہ لمحہ رش کر رہا ہے۔ عمران احمد خان نیازی جس کا نام لے دے، نحوست اس کی 7 نسلوں تک سرایت کر جائے۔ آپ اندازہ فرمائیں، یہ اچھا بھلا، مطلب منصور علی شاہ کا اتنا بریلینٹ کیریئر تھا، اس نے چیف جسٹس پر نہیں بننا تھا یار، لیکن جیسے ہی عمران احمد خان نیازی نے اس کا نام لیا، بیڑے غرق ہو گئے۔ اس سے پہلے فیض حمید بیڑے ہی غرق ہو گئے۔ فیض حمید جو فیلڈنگ لگا کے گیا، ابھی تک اس کو پوری طرح صاف نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے؟ کتنا ٹیلنٹڈ آدمی ہوگا، بیڑا ہی غرق ہو گیا، جیل میں بیٹھا ہوا ہے۔ جس شخص کا اس کا نام لیا اس کا بیڑا غرق ہوا۔ اتنی مجسم نحوست، اتنی مجسم لعنت ہے
آپ نے کبھی ساری عمر نہیں دیکھی ہوگی، وہ رات جانتے ہیں اگر وہ کسی کو ایسے دیکھ لے وہ اس کے بھی نصیب جل جاتے. ہم تو دیکھ رہے ہیں، آپ بھی دیکھ اور عبرت پکڑیں اور اپنے رب تعالیٰ سے معافی طلب. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ میں پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.